آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں آپ مکہ میں رہ رہے تھے، اہل مکہ نے آپ کا رہنا وہاں تنگ کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال جو زندگی ہے مکی، اس زندگی کے اندر کوئی سکون نظر نہیں آ رہا۔ کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے حملے کیے، کبھی آپ کے رفقاء کو پریشان کیا، کبھی آپ کی ازواج مطہرات کو پریشان کیا، کبھی آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا، کبھی آپ کے اہل بیت پر حملہ کیا۔ تو یہ مسلسل پریشانی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف بحکم خدا بندی رجوع فرمایا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اس آبائی شہر، اپنے پیدائشی شہر مکہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف مقبرہ کے احکام سے فارغ ہو کر کچھ لوگ سر اڑا رہے ہیں، کچھ لوگ بال کٹوا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو پہلے ہی کعبۃ اللہ کے مشتاق تھے، انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تیاری کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، تو وہاں اب آگے جانے کے لیے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم آگے جاتے ہیں، لیکن کفار نے کہا کہ ہم ان کو آگے آنے نہیں دیں گے، ہم ان کو یہیں پر رکھیں گے، یہیں سے واپس کریں گے، اگر آگے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ یہ کوئی اپنا لڑائی کا سامان لے کر نہیں گئے ہوئے تھے، یہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، عمرہ کے جانور ساتھ تھے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر جب روکا گیا تو وہاں صلح حدیبیہ قیام پذیر ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی۔ اور صلح حدیبیہ کے اندر کفار نے اپنی من مرضی کی شرائط رکھی، جو ان کے دل میں آتا گیا وہ شرائط دیتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا بندی ان کی شرائط کو مانتے گئے۔ صحابہ کرام نے وہ شرائط جب ظاہر کی گئی تو ان کو پریشانی ہوئی کہ جب ہم حق پر ہیں، حق پر ہونے کے باوجود پھر ہمیں یہ شرائط کیوں ماننی پڑ رہی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے آگے بولنا ان کی گرینڈ شام کے خلاف نہ گستاخی تھی، اس لیے بول نہیں رہے تھے، آپس میں دوسرے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کا ابتدائیہ بنا دیا۔ مسلمان بظاہر طور پر مغلوب ہو گئے، بظاہر طور پر جو صلح ہوئی وہ انہیں کے حق میں ہوئی، ساری شرائط انہیں کی مانی گئی۔ اب چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، آئندہ سال جب آؤ گے اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لانے، اور 3 دن یہاں قیام کرو گے، 3 دن کے بعد چلے جاؤ گے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جو قبیلہ ہمارے ساتھ ملنا چاہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے، جو کفار کے ساتھ ملنا چاہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے۔ تو 2 قبیلے، ایک بنی خزاعہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کر دی، اور دوسرا بنو بکر تھا، انہوں نے کفار کے ساتھ ملنا پسند کیا۔ اب یہ معاہدہ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں ان پر کفار حملہ نہیں کریں گے، جو کفار کے ساتھ مل گئے ہیں مسلمان ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بات معاہدے کے اندر صلح نامہ کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ اب مسلمان مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کفار مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے لڑائی بند ہو گئی۔ تو کفار نے اب صلح کی خلاف ورزی کی۔ صلح کی خلاف ورزی کیسی کی کہ بنو بکر جو ان کا قبیلہ تھا کفار کا، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا، مکہ کے اندر رہ رہے تھے۔ بنو بکر والے اٹھے، رات کو انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ان کو کافی جانی نقصان پہنچایا اور ان کا مال لوٹ کر لے گئے۔ اب وہ رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ والے لوگ
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ سے بیٹھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے وہیں سے کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے، آج ہم پر وہ کفار ٹوٹ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زراب خانہ کے اندر بیٹھے، اپنے گھر کے اندر وضو فرما رہے ہیں، اور اللہ نے بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ آواز پہنچا دی۔ وضو کر رہے ہیں اور مکہ مدینہ کتنا فاصلہ ہے؟ کافی فاصلہ ہے۔ وہاں سے جو ہے نا آپ کو پکار رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے، تو اللہ نے بطور معجزہ آپ پر وہ آواز ظاہر کی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک یا بنی خزاعہ، لبیک یا بنی خزاعہ، اے بنی خزاعہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ امہات المؤمنین میں سے ہماری ماں حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ بیٹھی ہے، وہ فرما رہی یا رسول اللہ خیر ہے، آپ کس کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ کوئی سامنے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو خزاعہ والے مجھے پکار رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ 3 دن گزرے کہ بنو خزاعہ میں سے ایک شخص وہ دوڑتا ہوا، اپنے گھوڑا دوڑاتا ہوا 40 آدمی کدش کر لے کر مسلمانوں کے پاس مدینہ پہنچ گیا۔ عمر بن سالم اس کا نام ہے، عمر بن سالم۔ وہ آ کر ساری بات سناتا ہے کہ ہمیں یہ جو پریشان کیا گیا، ہم پر بنو بکر نے حملہ کیا، اور دوران حملہ قریش کے فلاں آدمی وہ شریف تھے۔ بطور ثبوت انہوں نے جو ہے نا کچھ ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، کچھ دلائل سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، فرمایا کہ تم جاؤ، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر مکر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور قریش سے جا کر کہو 3 باتیں کہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے جتنے آدمی تم نے مارے ہیں ان کی دیت ادا کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دیت ان کا خون بہا ادا کرو، جتنے بندے تم نے مارے ہیں ان کا خون بہا ادا کرو۔ ایک بندے کے قتل کا خون بہا 100 اونٹ ہوتا ہے شریعت کے اندر۔ 100 اونٹ ہے، یہ سونے کی کچھ مقدار ہے، چاندی کی مقدار ہے، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں، ان میں سے ایک چیز ادا کرنی ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ رکھی، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ اگر یہ بات نہیں مانتے پھر بنو نفاسہ ایک قبیلہ ہے، اس سے الگ ہو جائے، ہم سب نمٹ لیں گے۔ انہوں نے کہا دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ اگر دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر جو صلح حدیبیہ کے اندر صلح ہوئی تھی اس سے دستبردار ہو جائے، پھر ہم جانے اور مکہ والے جانے۔ اب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سفیر وہاں پہنچی۔ جب سفیر وہاں گیا تو ان کے اندر غرور اور گھمنڈ تھا۔ کفار مکہ وہ غرور اور تکبر میں آ گئے کہ ہماری یہ محنت کر رہے ہیں، مسلمان ہماری محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم صلح نہیں کریں گے، نہ ہی ہم خون بہا ادا کریں گے، نہ ہی اس قبیلے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بنو نفاسہ اس کا نام لکھا ہو، نہ اس قبیلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صلح حدیبیہ ختم کرتے ہیں، مسلمانوں اور ہم میں کوئی صلح نہیں۔ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو کہی، وہ سفیر واپس آ گیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ کفار جو ہے نا وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ وہاں سے سفیر نکل گیا اب ان کی عقل ٹھکانے آئی، عقل ٹھکانے آئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مسلمان، انہوں نے تو ہمارا کلام کر دیا، ہم کو ختم کر دیا، ہمیں نیست و نابود کر دیا مسلمانوں نے، ہم نے پھر ان کو ریل میں چیلنج کر دیا، یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے۔ اب ابو سفیان وہاں سے اٹھا، ابو سفیان نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر جا کر صلح کرتا ہوں، پھر جا کر تجویز عہد کرتا ہوں۔ وہاں سے دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا۔ مدینہ جب آیا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ، ہماری ماں ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، حقیقی بہن، ان کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ سیدھا آیا ان کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہنے لگا آپ کا باپ ابو سفیان۔ آئی دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر باپ نے شفقت کے ساتھ ہاتھ سر پر رکھا اور دونوں ہاتھ رکھا، وہ جلدی جلدی واپس لوٹ گیا۔ جلدی جلدی واپس جا کر ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس بستر کو لپیٹ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ ایک باپ آتا ہے، بیٹی بڑا احساس سے اس کے استقبال کرتی ہے، اس کے لیے بستر بچھاتی ہے، اس کے لیے صاف ستھرا انتظام کرتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بستر بچھا ہوا ہے اور اس نے آ کر بستر لپیٹ دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹی کیا معاملہ ہے کہ بستر تو بچھایا جاتا ہے باپ کے آنے پر، لیکن تم نے بستر لپیٹ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اے میرے ابا، تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بستر پر ایک ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ بالکل برملا جواب دے دیا۔
تو باپ نے کہا لگتا ہے تیرے اندر شر پھیل گیا ہے، بیٹی کو کہنے لگا. تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی جو شر آپ کے اندر ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. کہنے لگا کون سا شر میرے کے اندر ہے؟ کہنے لگا کہ صبح شام میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے ان کے سامنے جھک جاتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. وہ اللہ رزق دے رہا ہے، وہ اللہ دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دی ہوئی ہے، سب کچھ دی ہوئی ہے، اس اللہ کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان کے سامنے تم جھک جاتے ہو. اس سے بڑا شر کیا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹی کا جواب سن کے باپ حیران رہ گیا. بیٹھا، انہوں نے خاطر مداحات کی. کفار کے ساتھ خاطر مداحات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی بات تھا. اب وہ بیٹی سے مشورہ مانگنے لگا کہ بیٹی مجھے بتاؤ کہ میں صلح کے لیے آیا ہوں، کیا کروں؟ بیٹی نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہوں، تم تو سردار ہو، مکہ کے جو ہے چیف کمانڈر ہو، وہاں ان کی فوج کے جو ہے آپ چیف ہو، تو میں آپ کو کیا مشورہ دوں؟ آپ جو ہے بڑے لوگوں سے گئے تھے، وہاں سے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی ہیں، آپ ان کی محنت سماجت کے کچھ صلح ہو جائے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری کیا ضرورت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے، ان کے حکم کے آگے میں کوئی بات کروں؟ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے. حضرت عمر کے پاس چلے گئے کہ یہ بھی بڑا مقبول ہے اور اللہ نے ان کو مقبولیت ادا کی ہوئی ہے. وہ بھی مانتے تھے کہ یہ مقبول ہے، لیکن آج کے جہاز نہیں مانتے ان کو مقبول. وہ کافی بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے مقبول ہے اسلام کے اندر، لیکن آج کے جاہل وہ نہیں مانتے. حیرانی والی بات ہے. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر کو کہنے لگا کہ مہربانی کرو میرے ساتھ چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو تاکہ جو ہے نا میں کچھ صلح کی دوبارہ تجدید کر سکوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو سفیان میری بات سن لے، آج تو ہے صلح کے لیے، اور اگر کوئی بھی مسلمان تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہ نکلے نا، میں اکیلے تلوار لے کے نکلوں. میرا یہ فیصلہ ہے، لہٰذا مہربانی کر، میرے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، آپ چلے جاؤ. اب ہو گیا حضرت علی اور مرتضیٰ کے پاس کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد ہیں، شاید ان کی بات مان لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو کیا کہہ دوں، ہاں ایک بات ہے کہ آپ مسجد میں جب مسلمان جمع ہوں وہاں مسجد میں چلے جائیے اور وہاں جا کر صلح کا اعلان کر دیجیے، یہ بات ہے، اور تو میرے پاس کوئی ہے نہیں. اب وہ اس کو بات سمجھ نہیں، وہ مسجد میں اسی وقت چلے گئے اور مسجد میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے آ رہا ہوں. یہ اعلان کیا اور اپنی سواری پر سوار کو واپس مکہ کی طرف چلا گیا. جب مکہ میں جا کر پہنچتا ہے تو لوگ اس کے منتظر تھے کہ ہم نے تو بڑا غلط فیصلہ کیا، سفیر کو واپس بھیج دیا، اب کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان کے جب انہوں نے لڑکا ہوا منہ دیکھا تو پوچھا کہ کیا بنا، خیریت ہے، کیوں واپس آ گئے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہ صلح ہوئی ہے نہ جنگ ہے. حیران ہوئے کہ عجیب بات کر رہا ہے. کہنے لگا کہ میں صلح کے لیے گیا، صلح میری آبادی نہیں ہوئے اور جنگ کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، لگتا ہے کہ اب تو خطرناک معاملہ پیش آئے گا. اچھا، یہ وہاں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمانا ہے، لہٰذا فتح مکہ کی تیاری کرو. اب سب تیاری میں لگے اور واضح طور پر اعلان فرمایا کہ ہم خفیہ طور پر تیاری کریں گے، ہم جو ہے نا بالکل خفیہ طور پر جائیں گے اور کسی کے ساتھ جو ہے نا یہ بات آگے شیئر نہیں کرنی، ان تک بات نہیں پہنچنی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنے باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیا، اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباب ہیں کہ نبی کے ساتھ جو پاکیزگی کا عمل ہے، نبی جو پاکیزہ ہے، نبی خود پاکیزہ ہے، نبی کی ازواج پاکیزہ ہے، نبی کے ساتھ جو مل گئے وہ خود پاکیزہ ہے، نبی کا مصلی پاکیزہ ہے، نبی کا بستر پاکیزہ ہے، نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب چیزیں پاکیزہ ہیں، لہذا ناپاک چیز کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جا سکتی. حالانکہ یہ اور موضوع ہے، اور طرف بات چلی جائے گی. اب وہ ابو سفیان وہاں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی. اب تیاری ہو رہی ہے فتح مکہ کی، مسلمان پر جوش کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں. 10,000 کا لشکر تیار ہوا. ادھر تیاری شروع ہوئی. حضرت حاتب بن ابی بلتع ایک صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہاں بات نہیں بتائیں. انہوں نے خفیہ خط لکھا. خط کے اندر انہوں نے چند باتیں لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر تم پر ایسے حملہ کریں گے جیسے مغرب کے بعد رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہ مسلمان مکہ والوں پر ایسے چھا جائیں گے، لہذا تم اپنے انتظام کر لو. بس اتنی بات اس نے لکھ کر ایک عورت جا رہی تھی اس کو دے دیا کہ یہ خط ان تک پہنچا دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تمہارا راز ظاہر ہو رہا ہے.
کوئی عورت جا رہی ہے، وہ مقام خاص پر تمہیں ملے گی۔ ابھی 3 صحابے کو دوڑاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور ایک تیسرے صحابی، ان کو ٹاسک دیا کہ تم جاؤ اور وہاں وہ عورت جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے کر آئے۔ اب انہوں نے گھوڑے دوڑائے، اسی مقام خاص پر ایک عورت ملی جو مکہ کی عورت کے وہ جا رہی ہے۔ اب جب وہ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اب بات یہ ہے کہ تیرے پاس سے خفیہ خط ہے وہ دے۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ حیران ہوئے، تلاشی، انہوں نے کہا تلاشی دے لو، میرے پاس تو کچھ نہیں، بس اپنے کپڑے ہلانے لگے، اپنا دوپٹہ اتار کے دیکھ لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی کا فرمان ہے، ادھر وہ عورت اپنی تلاش دے دی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زمین اور آسمان یہ ہل سکتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے جو فرمان دیا وہ بالکل سچ ہے، تیرے پاس وہ رکا ہے، اگر دیتی ہے تو اس طرح سے دے دے، ورنہ ہم تجھے بڑھانا کر دیں گے، ہم تیرا تماشا بنائیں گے، کیونکہ نبی کا حکم تھا۔ اب جب عورت نے دیکھا کہ یہ ڈرنے والے تھے، اس نے اپنے یہاں سے بال کھولے اور بالوں کے اندر اسے چھپایا ہوا تھا، اور بال کھول کے اس نے وہ کا حوالے کیا، وہ روکا لے کے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا دیا، اس کے اندر یہی بات تھی کہ آپ تیاری کر دو، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑی سختی سے حملہ کر رہے ہیں، جیسے رات کی تعلیم کی چھا جاتی ہے، یہ مسلمان مکے پر آئے سے چھا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کو بلایا، اب حاتم آ گئے، فرمایا حاتم یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں نے منع کر دیا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حاتم بن ابی بلتہ کہنے لگے اللہ کے محبوب، آپ کو پتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میرے اندر جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ میرے جواب سے پہلے کوئی پر فیصلہ نہ کیجیے، انتظار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب، آپ سب کے وہاں رشتہ دار ہیں، آپ سب کا وہاں قبیلہ ہے، میرے وہاں کچھ رشتہ دار ہے، ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں، چند ایک لوگ ہیں، یہ کفار ان پر روز روز حملے کرتے ہیں۔ میرے دل کے اندر یہی خیال پیدا ہوا کہ اب میں کفار کی کچھ حمایت کر دوں، شاید میرے خاندان والوں کو کچھ نہ کہیں، بس یہی میرے دل کے اندر تھی، اور یہی سچ بولا، اللہ نے اس کی تائید کر دی کہ حاتم سچ بول رہا ہے۔ حضرت عمر نے زبان نکال دی، فرمایا اس حاتم کو میرے حوالے کرو، اس منافق کو میرے حوالے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بدری صحابہ میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم۔ بدر کے اندر جو تم نے کارنامے دکھائے ہیں، کفار کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو تم نے اللہ کے لیے کاٹا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے مار رہے تھے، اللہ اس وقت آسمانوں پر تمہیں فرما رہے تھے اور اعلان فرما دیا تھا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو تم کرو گے قد غفرت لكم، ماضی کا سیدھا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمر صبر کر، اللہ کے لیے معافی کا اعلان کر چکا ہے، یہ منافق نہیں ہے، اس کی یہ تھوڑی سی تمنا تھی، یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا، اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی۔ صحابہ کرام سے ایسی خطائیں ہوئی ہیں، خطائیں اللہ نے امت کو سبق دینے کے لیے کروائی ہیں۔ اب یہ معاملہ سیٹل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے روانہ ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیف کمانڈر کی حیثیت سے اپنے سواری پر سوار ہوئے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں اپنے خیمے لگاؤ، خیمے ایسے لگاؤ کہ کھلے کھلے خیمے لگاؤ، بڑے دور دراز تک، اور جب شام کا وقت ہو تو ہر خیمے میں سے آگ جلتی ہوئے نظر آئے اور دور سے پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ان پر غور پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جا کر خیمے لگائے، قریب جا کر، اور وہاں جا کر آگ جلائی گئی۔ ابو سفیان اور ان کی پارٹی کو پتہ چلا کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب ابو سفیان اپنے 30-40 آدمی لے کر وہ معائنہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، معائنہ کرتے ہوئے رات کو آیا، چپکے سے لشکر کے قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سیکورٹی پر تھے، ابو سفیان کی آواز سن لی، قریب ہو کر اس کا بازو پکڑ لیا، ابو سفیان کے مقدر جاگ گئے، بعض لوگوں نے پکڑا، مقدر اس کے جاگ گئے۔ ابو سفیان کو کہنے لگے کہ ابو سفیان کیا دیکھ رہا ہے، خیریت ہے، یہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ محمد کا لشکر نہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔
محمد تو قائد ہے ان کا، محمد تو کلندر ہے، محمد تو چیف کمانڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ تو حزب اللہ ہے، وہ اللہ کا لشکر ہے۔ جس اللہ کو تم نہیں مانتے، اب اسی اللہ نے محمد کی مدد کی ہے۔ اب بھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کو بھی مان لیا۔ ابو سفیان کے اندر آ گیا وقت، لے جا مجھے محمد کے پاس، آ گیا وقت، مجھے لے جا۔ اب انہوں نے بازو پکڑ کر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو پکڑ لے کر لے گئے۔ ابو سفیان کو ساتھ پکڑے ہوئے، جب دیکھا حضرت عمر کی تلوار کو کفار اور منافقین کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، آ گیا پہلا شکار، اس کو میں شکار کروں۔ فرمایا نہیں، ٹھہرو عمر، ٹھہرو، اس کی بات کو سننے دو، رات کا وقت تھا۔ فرمایا ابو سفیان کو صبح لے کر آنا، صبح نماز پڑھ رہے ہیں، ابو سفیان پیش ہو گیا۔ فرمایا ابو سفیان، کیا تجھے اب تک اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا؟ فرمایا ہو گیا اندازہ۔ فرمایا اب بھی تو نہیں مانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے سارے وعدے میرے ساتھ پورے کر دیے۔ کہنے لگا مان گیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا دینا ہے ایمان لانے میں؟ کہنے لگا پڑھائیے مجھے کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں جو ہی میں نے زبان سے پڑھا تو میرے دل کی ساری قلوبیں دور ہو گئی، دل کی نفرتیں ساری دور ہو گئی، دل کے اندر جو بغض عداوت تھی آج تک مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، ابھی سے دل کر رہا تھا کہ تلوار لے کر جاؤں اور انہیں کو کاٹ دوں جن کی طرف سے آیا ہوں۔ کایا پلٹ گئی۔ فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اپنی قوم کو بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو فرمایا، اے عباس اب اس کو پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا کر دے، اب یہ محمد کا لشکر روانہ ہو گیا، ذرا ان کی دیکھیے، ان کی چال چلن دیکھیے۔ دیکھا ابو سفیان جب اوپر چڑھا، حضرت عباس ساتھ میں ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو رہا ہے، وہ لشکر کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کیسا تہذیب یافتہ لشکر ہے، کیسا مہذب لشکر ہے، کیسی ان کی تہذیب و تربیت کی ہوئی ہے کہ سبھی کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ ہیں، اور عاجزی کی وجہ سے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، اور پرسکون، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی گانا بجانا، اور زبان پر اللہ کی یاد ہے، کیسی تہذیب سے جا رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو نا ان کو، یہ دیکھو یہ کون جا رہا ہے، یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے امت کے لیے رہنما بننا ہے، ان کا ایک ایک عمل امت کے لیے سبق بنے گا، یہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ہم ایک ہی یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لو کہ سیدھا جنت میں جاؤ گے، یہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ابو سفیان معائنہ کر رہا ہے، بڑی تہذیب سے معائنہ کر رہا ہے۔ جب معائنہ کرنے کے بعد نیچے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ہے نا تو، قریش کا سردار ہے، آج میں بھی تجھے پروٹوکول دیتا ہوں۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اتنا بڑا دشمن اور پروٹوکول نہیں جا رہے ہیں۔ فرمایا ابو سفیان اپنی قوم میں جا کر اعلان کر دے، جو کوئی تیرے گھر میں داخل ہوگا محمد کی تلوار اس کو نہیں اٹھے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا ہے، میرے گھر میں سارے کیسے قریش سمائیں گے، اور چھوٹی سی حویلی ہے، چھوٹی سی چاندی والی ہے، سارے کیسے سمائیں گے؟ فرمایا جو عرب میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ عرب بھی تھوڑا پڑ جائے گا۔ فرمایا گھر کی جو کنڈی لگا لے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ ابو سفیان کو پروٹوکول دی جا رہے ہیں، ابو سفیان کو عزت دی جا رہی ہے، سردار ہے نا، سرداروں کے ساتھ سرداروں والا معاملہ کر رہے ہیں، دو جہانوں کا سردار ایک سردار کے ساتھ سرداروں والا معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ بھائی تجھے پروٹوکول دے دیے۔ ابو سفیان بڑا خوش ہو گیا، جا کر اپنی قوم میں اعلان کرتا ہے کہ مجھے محمد نے بڑے اعزاز دے دیے، اور ساتھ مل کر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر داخل ہوئے لشکر لے کر، اور کالا امام باندھے ہوئے، اور یہاں تک بار ہے، اور ایک بہت بڑا مجاہد اعظم آج ایک کمانڈر کی صورت میں مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، اور زبان پر اللہ کی توحید کے زمزمے جاری ہیں، اللہ کی توحید کے الفاظ جاری ہیں، اللہ کی توحید سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ جاری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حرم میں داخل ہوئے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، کعبہ کے اندر جو ہی پہنچے فرمایا اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ایک موقع آیا تھا کہ عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ اے محمد یہ چابی میرے پاس ہے، مجھ سے چھین کر دکھاؤ۔ عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، فرمایا وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ تھک تھماتا ہوا کانپتا ہوا آ گیا، مسلمان نہیں ہوا، تھک تھماتا ہوا کانپتا ہوا۔ فرمایا عثمان بن طلحہ وعدہ یاد ہے؟ تھک تھماتا ہوا چابی رکھ دی، فرمایا یہ چابی ہے، اور ایمان بھی قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا کہ یہ امانت کو اسی کے پاس لوٹا دو۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، تنترا کا ہوتا کو وہ چابی دے دی، فرمایا کہ یہ امانت ہے اسی کو لوٹا دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا عثمان کو میں پروٹوکول دیتا ہوں قیامت کے زور تک تیرے خاندان میں یہ خانہ کعبہ جاری ہے اور آج اسی کے خاندان میں چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز دے رہے ہیں. چند ایک شدید لوگ ہیں, چند ایک شدید لوگ تمام اٹھا کے آ گئے. فرمایا رگڑ دو ان کو. اللہ نے فرمایا آج میں اللہ کی حرمت اٹھا رہا ہوں, رگڑ دو ان کو, ختم کر دو. ایک عبداللہ بن معطل بڑا خطرناک کافر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہوا کعبہ کی دیوار سے چمٹ گیا. فرمایا اسی جگہ پر ان کو رگڑ دو. کعبے کی دیوار سے سر لٹکایا ہوا پہنچ گیا, اسی جگہ پر رگڑ دیا گیا. 2-4 گھنٹے کے لیے کعبہ کی حرمت اٹھا دی گئی اور پھر ہمیشہ کے لیے کعبہ کو محرم بنا دیا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتح بن کے مکہ کے اندر داخل ہوئے. چند شریکوں کا سامنا ہوا, وہ قتل کر دیے گئے. اب قریش دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ہم نے تو اتنا ستایا, مکہ ان پر تنگ کر دیا, ان کے دوستوں کو تکلیف پہنچائی, ان کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی, ان کے اہل بیت کو پریشان کیا, ان کی بچیوں کو حضرت زینب کو راستے میں جاتے ہوئے شہید کر دیا اور ان کی ازواج مطہرات کو پریشان کیا. آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش میری طرف دیکھو, سب آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. کہنے لگے کہ شریف آدمی ہو, شریف خاندان کے ہو, عبد المطلب کے خاندان کے ہو, آپ سے تو شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریفانہ معاملہ کرو گے. فرمایا کہ یاد ہے تمہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. کہنے لگے بالکل یاد ہے. تو میں بھی آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. رات کو سبھی علیہ کو دیا ہوں. آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج میں سب کو معاف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے کی دیر تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ لوگ جوق در جوق محمد کے قدموں میں آنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, جوق در جوق مسلمان ہونے لگے, جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے, جوق در جوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے صحابیوں کے شرط حاصل کرنے لگے, جوق در جوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے لگے اور سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہونے لگے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبانہ اخلاق تھے کہ اتنا زیادہ پریشان کرنے کے بعد بھی کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. تو یہ ہے فتح مکہ کی مختصر سی تاریخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا اس قوم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ذاتی طور پر اگر کوئی ستائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی انتقام لینا جائے تو شریعت منع نہیں کرتی, اجازت دیتی ہے. لیکن ایک کریم اور شریف لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ اگر کوئی ذاتی طور پر پریشان کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے. اللہ ہمیں شریعت مطالعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور